مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ تمام حاضرین، زعماء ملت، علماء کرام اور اس دھرنے میں موجود تمام طبقات، میں صرف اپنا شرعی اور اسلامی وظیفہ سمجھتے ہوئے حاضر ہوا ہوں، اور کوئی گفتگو کا ارادہ بھی نہیں تھا، بغیر بتائے ہی اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن میں چند جملے اس جہت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی خوشامدن باتیں نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے کہ اس جگہ آپ کا یہ بیٹھنا، یہ آنا اور شریک ہونا، علماء کرام بزرگان عظام موجود ہیں، وہ میری بات کی تائید فرمائیں گے اس جہت سے کہ ہر عمل کی جہت اس کی نیت معین کرتی ہے کہ آپ کس نیت سے وہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا اس جگہ آنا نہ کسی سیاسی مقصد کے لیے ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت میں ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کی مخالفت میں ہے۔ یہاں آنا ان مظلومین کی حمایت میں ہے کہ جن کی حمایت اخلاقی، انسانی، اسلامی، شرعی اور آئین پاکستان کے جہت سے آئینی طور پر اگر کوئی مسلمان ہے بعنوان اسلام، اور اگر وہ اسلام کو بعنوان نظام قبول نہیں بھی کرتا، بعنوان انسان، انسانی ضمیر اور انسانی وجدان کے حوالے سے بھی اس سے سوال ہے کہ ایک ریاست میں موجود چند افراد نہیں، سینکڑوں افراد نہیں، ہزاروں بھی نہیں، لاکھوں افراد کو ایک ریاست کے اندر محصور کر دیا جائے، اس کو اس کے بنیادی انسانی حق سے محروم کر دیا جائے، تو اس کے لیے آواز اٹھانے کو اگر کوئی اس جہت سے سیاسی قرار دے تو بعرض معذرت میں یہ جملہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارا نہ ایسا نقطہ نظر ہے نہ نظریہ ہے، لیکن جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس انسانی المیے پر، ریاست پاکستان کے ایک علاقے پر ہونے والے ظلم پر جو اس طرح کے تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ یہ احتجاج نہ کیا جائے، فلاں جگہ جا کر کیا جائے، ہمارا ان سے سخت لہجے میں نہیں ایک ادنا سا سوال ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ پھر پاکستان میں ان کشمیریوں کی حمایت ہر سال 5 فروری کو کیوں کرتے ہیں جو آپ کے ملک کا حصہ بھی نہیں ہے؟ ان کی حمایت کرنا آپ کے پاکستانی ہونے کے خلاف نہیں، بلکہ آپ کہتے ہیں بعنوان مسلمان ہمارا یہ فریضہ ہے، اور ہم کہتے ہیں تم سے پہلے یہ فریضہ ہمیں ہمارے مکتب نے بتایا ہے، ہمارے ائمہ نے سمجھایا ہے، ہمیں جس مکتب سے ہمارا واسطہ ہے، ہم مظلوم کی حمایت بھی نہ اس کا مذہب، نہ علاقہ، نہ قوم، نہ زبان، نہ رنگ، نہ نسل دیکھ کے کرتے ہیں، اور نہ ظالم کی مخالفت اس کا مذہب، اس کا دین، اس کا آئین، اس کی قوم دیکھ کر کرتے ہیں۔ ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں، چاہے وہ کسی لباس میں ہو،
اور ہر مظلوم کے حامی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ یہ نقطہ نظر، یہ عقیدہ ہمیں ہمارے مکتب نے عطا کیا ہے۔ بعنوان مسلمان اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ فلاں علاقے کا مسئلہ فلاں علاقے میں کیوں کیا جا رہا ہے، بعنوان مسلمان بھی علماء موجود ہیں، پوچھ لے سرکار دو عالم کی یہ حدیث ہے یا نہیں کہ جو ایک صبح کرے اور اس حال میں کرے کہ صبح سے شام تک اسے امور مسلمین کی کوئی فکر نہ ہو، فلیس بمسلم، وہ مسلمان معاشرے کا حصہ نہیں رہتا۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ وارث قرآن ترجمان وحی سرکار دو عالم کا فرمان ہے۔ من اصبح، کہ جو صبح کرے اور مسلمانوں کے امور کے لیے اہتمام و انتظام نہ کرے، سرکار فرما رہے ہیں جو صبح کرے مسلم۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو کسی مسلمان کی صدا سنے، مسلمان کی، پاکستانی کی نہیں، ایرانی کی نہیں، افغانی کی نہیں، جو کسی مسلمان کی صدا سنے اور اس کا جواب نہ دے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان معاشرے کا حصہ نہیں ہے۔ تو جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ فیصلہ کریں یا مسلمان معاشرے کا حصہ نہیں ہے یا انسان بھی نہیں ہے۔ یہ باتیں، اس سے پاکستان کی وحدت کو بھی نقصان ہے کہ آپ اگر ہر علاقے کے مظلومین کو صرف اس علاقے میں محصور کریں گے تو پورے پاکستان کی اس وحدت کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ اور میں ایک بات ضرور کہوں گا، میں کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ کم از کم کل جب یہی لوگ آئیں تو ایک سوال تو کیجئے گا کہ آپ کو یہاں کا ووٹ چاہیے لیکن یہاں کی آواز نہیں چاہیے، یہاں کی حمایت نہیں چاہیے۔ یہاں کی اذانیں ہو رہی ہیں، اس لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے رہیں گے، ہمارا یہ فریضہ ہے۔ پروردگار عالمین بحق کے ائمہ طاہرین مظلومین کی مدد فرمائے، ظالموں کا کلا کما فرمائے اور تمام منافقوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اسلام و پاکستان کے دشمنوں کی نابودی کے لیے مظلومین جہان اور بالاخص مظلومین پارا چنار کی کامیابی و کامرانی کے لیے پاکستان، ملک پاکستان کے تمام خیرخواہ افراد کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت بآواز بلند صلوات۔